بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور کتاب الصلاۃ کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں جنازے سے متعلق کچھ احکام مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اور اسی کا ایک باب ہے، باب ما جاء فی تکبیرات الجنازۃ اربعۃ، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہونے کا بیان۔ تو ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہے اور سب کا یہی کہنا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی جس میں 4 تکبیریں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اے اولاد آدم، تمہارے لیے یہی مسنون ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اس سلسلے میں مختلف روایات بھی آئی ہیں۔ بعض روایات وہ ہے کہ جس میں 3 تکبیرات، بعض میں 6 اور بعض میں جو ہے مختلف تکبیرات کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی معاملہ ہوتا رہا کہ 6 بھی پڑھ رہے تھے، 4 بھی پڑھ رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل جب دیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں یہ عمل جو ہے مختلف ہے، اس عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو انہوں نے جو ہے پھر اس بات پر متفق ہو گئے اور اتفاق کر لیا، سب کے سب ایک ہو گئے کہ اب 4 ہی تکبیریں کہنا ہے۔ اور یہ چیز انہوں نے پتہ کیسے لگائی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی میں 9 تکبیرات تک کا ذکر ہے تو اب بعض روایات میں 7 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 5 کا ذکر ہے، تو کسی ایک کو ترجیح دینا ہے، کسی ایک کو صحیح قرار دینا ہے۔ تو اب ان روایات کے اندر جوڑ کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بتایا گیا کہ جو 4 تکبیرات والی روایات ہے وہ اتنی زیادہ ہے جو دوسری روایات کے مقابل میں قوی بھی ہے، اور یہ 2 باتیں کہی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ 4 تکبیرات والی روایات زیادہ ہے اس لیے اس کو اختیار کیا جائے، یا پھر 4 تکبیر والی روایات جو ہے ناسخ ہے دوسری روایات کے لیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے سب سے آخری نماز جنازہ پر کتنی تکبیرات کی ہیں، پڑھی ہے، تو اس عمل کو اختیار کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری جنازے پر 4 تکبیرات کہی تھی، جیسا کہ کتاب الآثار میں حدیث نمبر 128 پر بھی ذکر کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 190۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن غیر واحد ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألهم عن التکبیر قال لهم انظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوجدوه قد كبر 4 حتى قبض قال عمر رضی اللہ عنہ فكبروا 4۔ کئی ثقہ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جمع کیا، نماز جنازہ کی تکبیرات کے حوالے سے ان سے دریافت کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ غور کر کے بتائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی تھی۔ انہوں نے غور و خوض کے بعد جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال تک 4 تکبیریں کہی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی جو ہے 4 تکبیریں کہا کرے،
یعنی 4 تکبیریں کہا کرو، تو اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یعنی عمل آپ کا بدلتا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھائی اس میں آپ نے 4 تکبیریں کہی تھی، اس لیے اب 4 تکبیروں کو اختیار کرنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ اگلا باب ہے باب ما یقول فی الصلاۃ علی المیت، نماز جنازہ میں میت پر پڑھی جانے والی دعا کا بیان۔ میت پر کیا دعا پڑھنا چاہیے نماز جنازہ کے اندر؟ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 191۔ ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی علی المیت اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے موجود اور ہمارے غائب، یعنی جو موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں سب کی مغفرت فرما۔ اب یہ بھی اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ میت کو کس قدر احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور کیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ دیگر مذاہب عالم میں اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی میں جو ہے آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، کسی میں سمندروں کی لہروں کے حوالے کیا جاتا ہے، کسی میں پہاڑ کی بلندی پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ پرند نوچ کر کھا جائے۔ اسلام جو ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرتا ہے اور اس کے احترام کی تعلیم دیتا ہے کہ بڑے اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، نماز جنازہ پڑھ کر احترام کے ساتھ قبرستان لے جا کر اس کو دفنایا جائے، اور پھر دعا کی شکل میں اس کی مغفرت اور بخشش اور بلندی درجات کے تحفے پیش کیے جائیں۔ اور بڑی جامع دعا سکھائی گئی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے وفات دے تو اسے ایمان پر موت عطا کر۔ نماز جنازہ میں تکبیرات اور دعاؤں کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جو ہے نماز جنازہ کے اندر آدمی جو ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ نماز میں جو عام طور پر ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں جل ثناؤک نہیں ہے بلکہ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن نماز جنازہ میں جب پڑھیں گے تو وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائے بغیر درود شریف پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں گے، عام طور پر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کی جائے، جو دعا بھی حدیث مبارکہ میں آپ کے لیے سامنے ذکر کی گئی۔ مرد اور عورتوں کے لیے تو وہی دعا ہے جو ذکر کی گئی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر بچی ہے نابالغ تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعتا۔ تو یہ دعا پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہے اور پھر سلام پھیر دیا جائے۔ تو سلام میں جو ہے فرشتوں اور دیگر لوگوں کی نیت کی جائے۔ نماز جنازہ کے جو اہم مسائل ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص کے پڑھنے سے بھی سارے لوگ بری ہو جائیں گے،
یعنی سارے لوگ جو ہے گناہ سے چھٹکارا پالیں گے۔ اگر ایک آدمی بھی نہ پڑھے تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز جنازہ کے وہی شرائط ہے جو دیگر نمازوں کے ہیں، مثلاً طہارت اور سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، تکبیر تحریمہ وغیرہ۔ البتہ اس میں جو ہے وقت جو ہے شرط نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اب بچہ اگر دنیا میں آنے کے بعد 1-2 سانس اگر اس نے لی ہے تو اس سے جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر 1-2 سانس بھی نہیں لیا ہے تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، ایک تو قیام ہے اور دوسرا 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اور 3 چیزیں اس میں سنت مؤکدہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور تیسری چیز میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کے تعلق سے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کی بہترین صف اور افضل ترین صف سب سے آخری صف ہے۔ 3 صفیں بنائی جائیں بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جس میت پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی اس کی مغفرت ہو جاتی۔ اگر شریک ہونے والوں کی تعداد اگر 7 ہے تو 3 صفیں اس طرح بنائی جائے کہ ایک کو امام بنا دیا جائے، پہلی صف میں 3 لوگ کھڑے ہو جائے، دوسری صف میں 2 کھڑے ہو جائے، اور ایک آدمی تیسری صف میں کھڑا ہو جائے۔ اب جس آدمی کی نماز جنازہ کی تکبیریں چھوٹ جائے، یعنی کوئی آدمی بعد میں آیا ہو، تو وہ اپنی بچی ہوئی جو تکبیریں ہیں جو رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہہ لے۔ اور اسی طریقے سے اگر نماز جنازہ چھوٹ رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو آدمی ولی نہیں ہے، یعنی اس کا سرپرست نہیں ہے میت کا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے۔ اگر ولی ہے تو وہ نماز جنازہ تیمم کر کے نہ پڑھے، کیونکہ ولی کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، جو میت کا سرپرست ہوتا ہے اس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، جو سرپرست نہیں ہوتا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا۔ اب میت کو غسل دینے کے تعلق سے اس میں ذکر نہیں آیا ہے، ہم اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کرتے چلتے ہیں کہ پہلے تو جس تخت پر جو ہے میت کو اگر غسل دینا ہے تو اسے 3 یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو ہے دھونی دی جائے، جس میں خوشبو وغیرہ بھی شامل ہو۔ میت کو تخت پر لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک اس کا سطر چھپا دیا جائے، اس کا جسم کا جو حصہ ہے وہ چھپا دیا جائے، اور غسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑے کی کوئی بھی چیز لپیٹ کر سب سے پہلے میت کو استنجا کرائے، یعنی اس کے جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کو صاف کرے، پھر نماز کی طرح وضو کرایا جائے۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، پھر کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کپڑا یا روئی کی کوئی بھی چیز ایسی لے کر پانی سے بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور ناک کے جو سوراخ ہے اس میں پھیری دی جائے، پھر چہرہ دھویا جائے کوہنیوں سمیت، پھر دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، سر کا مسح کیا جائے، دونوں پیر دھوئے جائے، سر اور داڑھی کے بال صابن سے دھوئے جائے، میت کو بائیں کروٹ لٹا کر سر سے پاؤں تک خوب پانی بہایا جائے، پھر میت کو دائیں کروٹ پر لٹا کر، مطلب سیدھی کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک خوب پانی بہا دیا جائے۔ اگر سادہ اور تازہ پانی بھی استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مطلب بیری کے پتے ملائے جائے تو اچھی بات ہے، لیکن بغیر پتوں کا بھی اگر پانی ہے، سادہ پانی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک 1 بار پانی بہانا فرض ہے، 3 بار سنت ہے۔
پھر میت کو ٹیک لگا کر بٹھانے کی کوشش کریں اور پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں۔ اگر میت کے پیٹ سے کوئی گندگی نجاست وغیرہ باہر آ جائے تو اسے دھو لیا جائے۔ اب نئے سرے سے غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سر سے پاؤں تک تمام جسم پر کافور کا پانی ہو سکے تو بہایا جائے۔ سجدے کے اعضاء پر جو ہے پھر کافور وغیرہ جیسے کہ لگا لیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے غسل ختم ہونے پر صاف کپڑے سے جسم کو سکھا لیا جائے اور میت کو باضابطہ پردے میں رکھا جائے۔ غسل کے وقت اگر غسل دینے والا اگر میت کی جانب سے کوئی اچھی چیز دیکھے، مثلا خوشبو کا آنا یا کوئی اور چیز اگر اچھی دیکھ رہا ہے، اس کے جسم سے خوشبو کا نکلنا اور چہرے کا روشن ہونا، تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بری چیز دیکھے کہ چہرے کا تبدیل ہونا، بدبو وغیرہ کا آنا، تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی بھی جگہ کے بال صاف کرنا یا کترنا یا اکھاڑنا، یہ سب ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس حالت میں مرا ہے اسی حالت پر دفن کر دے۔ اور کفن کے تعلق سے کفن کے 3 درجات ہے، ایک کفن ضرورت کا ہے، ایک کفایت کا ہے اور ایک سنت کا ہے۔ مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار اور نمبر 3 ہے قمیص۔ یہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، اور عورت کے لیے 5 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، 3 تو یہی یعنی لفافہ، ازار اور قمیص، اور چوتھا ہے یعنی سینہ بند، اور 5واں ہے اوڑھنی۔ یہ عورت کے لیے 5 ہے۔ لفافہ ایسی چادر ہے جو میت کے قد سے اتنی اوپر اتنی زیادہ ہو کہ دونوں طرف سے اس کو باندھ سکے۔ ازار وہ چادر ہے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہو۔ قمیص یعنی کفنی میت کی گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہو اور یہ آگے پیچھے دونوں طرف سے برابر ہو۔ اس کا پیچھے سے کم رکھنا درست نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کفن کے بھی احکام تھے، اور آپ کو بتلا دیا گیا کہ غسل کے بعد جو ہے صاف کپڑے سے پوچھ دینا چاہیے تاکہ کفن نہ بھیگے۔ کفن کو ایک بار بھی دھونی دی جائے، یعنی کوئی دھوئیں وغیرہ کی چیز سے خوشبو وغیرہ ڈال کر، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اللحد، لحد کی شکل میں قبر کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 192۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال الحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ من قبل القبلۃ ونصب علیہ اللبن نصبا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور لحد کی شکل میں تیار کی گئی۔ قبلے کی طرف سے آپ کو لٹایا گیا اور قبر مبارک کے اوپر کچی اینٹیں لگائی گئی۔ قبر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لحد کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک صندوق کی شکل میں ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں افضل کون سی شکل ہے، اس بارے میں ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صندوق کی شکل میں جو قبر بنائی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لحد کی شکل میں بنائی جائے، اور دلیل یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لحد کی شکل میں قبر تیار کی گئی، اور مسلمان میت کی تدفین کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تدفین کی یہ شکل درست نہیں ہے کہ میت کو زمین پر رکھ کر چاروں طرف دیوار کی شکل میں مٹی لگا دی جائے، بلکہ زمین میں گڑا کر کے اس کے اندر اتارنا یہ ہے۔ جس جگہ انتقال ہوا ہو وہاں تدفین نہ کی جائے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں
دفن کیا جائے، اور میت کی جو قبر کی لمبائی ہے، میت کے قد کے برابر اس کی جو ہائٹ ہے اس کے برابر لمبائی ہو، اور چوڑائی جو ہے اس کے آدھے قد کے برابر، اور اس کی گہرائی سینے کے برابر ہو۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا یہ سب ناجائز ہے۔ میت کو لکڑی وغیرہ کے تابوت میں اگر بند کر کے دفن کرے تو یہ سب بھی مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین میں بہت زیادہ نرمی ہے کہ اب رکھنے نہیں آ رہا اور مٹی بار بار دھس جا رہی ہے تو اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ اور میت کو قبر میں لٹا کر لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دے، زمین نرم ہونے کی صورت میں تختوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، اینٹیں لگانے کے بعد سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالی جائے۔ پہلی بار مٹی ڈالتے وقت یہ الفاظ زبان پر ہونا چاہیے، منہا خلقناکم۔ دوسری بار مٹی جب ڈالے تو کہے ومنہا نعید وفیہا نعیدکم۔ تیسری بار مٹی ڈالے تو یہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کئی مسائل ہیں، آپ حضرات فقہ کی کتابوں میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی السؤال فی القبر، قبر میں سوال اور جواب کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 193، ابو حنیفہ عن علقمہ عن رجل عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع المؤمن فی قبری اتاہ الملک فأجلسه فقال من ربك فقال الله قال ومن نبيك قال محمد قال وما دينك قال الإسلام قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة فإذا كان كافرا أجلسه الملك فقال من ربك فقال هاه لا أدري كالمضل شيئا فيقول من نبيك فيقول هاه لا أدري كالمضل شيئا فيقال ما دينك فيقول هاه لا أدري كالمضل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى مقعده من النار فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے اٹھا کر بٹھاتا ہے، پھر وہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ بتا تیرا پروردگار کون ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ۔ فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، مومن جواب دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، مومن جواب دیتا ہے کہ اسلام ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی چوڑی کر دی جاتی ہے، اور اسے جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا کافر ہو تو فرشتہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ پریشان حال آدمی کی طرح جواب دیتا ہے، یعنی ایک آدمی جو بالکل حیران اور پریشان ہوتا ہے اس کی طرح جواب دیتا ہے، افسوس مجھے اس کا کچھ علم نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، کافر جواب میں کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ بتا تیرا دین کیا ہے، وہ کافر جو ہے پریشان حالت کے اندر جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے، کچھ معلومات نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور جہنم میں اس کی جو جگہ ہے اسے دکھائی جاتی ہے۔
یعنی بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کی خبر، آپس میں اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اب اسے وہاں پر لیٹنے کی بھی جگہ صحیح نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہیں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں، اور پھر جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا ٹھکانہ اگر اچھا ہے تو اسے دیکھ کر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو مومن کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو اسے قبر میں خوشی حاصل ہوگی۔ کافر کو دوزخ میں اس کا جو ٹھکانہ ہے تو وہ قبر کے اندر ہی دکھا دیا جائے گا، تو اس سے اس کو اور زیادہ رنج اور دکھ اور زیادہ غم ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ قبر میں ہی دکھا دیا جائے گا۔ پھر فرشتہ اسے ایک ضرب لگاتا ہے، یعنی ایک مار مارتا ہے، جس کی آواز انسانوں اور جناتوں کے علاوہ پوری مخلوق سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے وہ سب سنتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں حق بات کہنے پر ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جمائے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ہم یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے اور بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ قبر کے اندر جو سوال و جواب ہے وہ بالکل برحق ہے۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا قبر کے اندر۔ تو تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک تو اللہ کی ذات کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور دین کے بارے میں۔ اور مسلمان اس کے جواب دے سکے گا، جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرم بردار ہوگا وہ اس کے جواب دے سکے گا، اور جو کافر ہوگا وہ تو کہے گا ہائے افسوس، اور پریشانی کے علاوہ اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے منکر نکیر جو دو فرشتے ہیں قبر میں، یہ قبر کو کھولے بغیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ ان کو قبر چیرنے کی یا قبر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور قبر میں جو مردہ ہوتا ہے، میت ہوتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس ذات اقدس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور ایک آدمی کی قبر کے بیچ میں جو پردے ہوتے ہیں وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہوتا ہے، اور اب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اب جو کلمہ کہنے والا ہے اس کا ہمیشہ کا مقام جنت ہے، اور جو کافر ہے اس کا ہمیشہ کا جو مقام ہے وہ دوزخ ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 194۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ثلاث سؤال عن اللہ تبارک و تعالی ودرجات فی الجنان وقراءۃ القرآن عند راسک۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال، دوسری چیز جنت کے درجات کو پیش کیا جانا، یعنی جنت کے اندر جو درجات ملنے والے ہیں وہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور تیسری چیز سر کے قریب تلاوت قرآن کرنا۔ اب دیکھیں اس روایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ہم سب کے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات اور خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے اپنی امت کو قبر کے احوال، قبر کی حالتیں، سوالات، قبر کی تفصیلات یہ بتلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پیش آنے والے صرف سوالات سے ہی آگاہ نہیں کیا،
بلکہ ان کے جوابات کی تفصیل بھی بتلا دی۔ اس کے علاوہ کافر کو جنت کے درجات دکھائے جاتے ہیں جن سے اسے ہمیشہ سے محروم کر کے جہنم کی اس کے علاوہ کافر کو جنت کے درجات بھی دکھائے جاتے ہیں اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر کے جہنم کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ مسلمان کو بھی دوزخ کی وادی بھی دکھائی جاتی ہے اور پھر اس سے محفوظ کر کے بچا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں قرآن کی تلاوت سے محبت اور اس کی تعلیم کے حوالے سے بھی یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ جو شخص قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران انتقال کر جاتا ہے اور اس کا شوق باقی رہتا ہے تو قبر میں اسے تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ جس شخص کو قرآن کی تعلیم دینے کا ذوق باقی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا شوق اور ذوق پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو قبر میں بھیج دیتا ہے اور اسے ان کا معلم مقرر کر دیتا ہے اور اس قبر میں بھی درس و تدریس اور قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 195۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فأتى قبر امہ وهو يبكي اشد البكاء حتى كادت نفسه تخرج من بين جنبيه قال قلنا يا رسول الله ما يبكيك قال استأذنت ربي في زيارة قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى علي وفي رواية قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث طويلا ثم اشتد بكاؤه حتى ظننا أنه لا يسكن فأقبل وهو يبكي فقال له عمر رضي الله عنه ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الشفاعة فأبى فبكيت رحمة لها وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد گرامی سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے لیے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ خاتون کی قبر انور کے پاس گئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں اتنا روئے کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک آپ کے دونوں پہلوؤں سے باہر نکل آئے گا، دونوں جو سائیڈ ہوتے ہیں جہاں قلب ہوتا ہے بیچ میں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان سے دل باہر نکل کے آ جائے گا۔ ہم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی قبر انور پر آنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دی گئی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی شفاعت کی اجازت طلب کی تو اس سے مجھے روک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت مانگی تو اجازت مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان زیارت کے لیے گئے، یہاں تک کہ قبر کے پاس پہنچے۔ مسلمان کچھ دوری پر رک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ وہاں کافی دیر تک رکے رہے، یہاں تک کہ آپ بہت روئے۔ ایسا صحابہ کرام فرماتے کہ ہمیں ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بند نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین آپ کے قدموں پر قربان ہو، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت کی اجازت مانگی، اجازت تو مل گئی، لیکن میں نے شفاعت کے بارے میں اجازت مانگی تو مجھے روک دیا گیا، لہٰذا ان کی محبت کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا
اور مسلمان کی، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کی محبت کی وجہ سے رونا آ گیا، اور پھر اس کے بعد مسلمان جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے رونے لگ گئے۔ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کے اندر بھی 2259 نمبر پر آئی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی 2036 پر آئی ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت ایسی حقائق اس کے اندر اور ایسی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ذکر کرتے چلے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کے ایمان کے تعلق سے جو باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے اسی کو ذکر کرتے چلے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اگر صرف قرآن مجید پڑھنے اور عمل کرنے والے کے والدین کو یہ اعزاز ملے گا تو جس کے وسیلے سے قرآن ملا ہے اور جس کی ہدایت سے پوری دنیا قرآن پاک کے مطابق عمل کر رہی ہے، اس کے والدین کو کیا انعامات ملنے چاہیے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی، ایک روٹی حضور کے ہاتھ سے لگ گئی، باقی ساری روٹیاں پک گئی، مگر جس روٹی کو پیارے نبی کا دست مبارک لگا اسے آگ تک نہ پہنچی، آنچ تک نہ پہنچی۔ تو جس روٹی کو امت کے والی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے اس پر آگ اثر نہ کر سکے، تو جس شکم پاک میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام 9 مہینے رہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو آپ کا ایمان بتائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیکھ کر کہا کہ یہ میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جو کپڑا یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا اس کی برکت سے روشنی آ جاتی ہے آنکھوں میں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اگرچہ یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن اس کی تائید ضرور ہوتی ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طاہرین کو یہ انعام ملنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے تعلق سے کچھ ایسی بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے کفر کے تعلق سے بات کی، لیکن اس کے نسخے کے اندر اختلاف ہوا، جو پرنٹ شائع ہوئی، تو اگر اس کے جو قدیم نسخے ہیں جو پرانے چھپے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے کریمین کے بارے میں فرمایا کہ دونوں کا وصال فطرت پر ہوا ہے، یعنی فطرت سے مراد یعنی جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، تو اب ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال بھی فطرت پر ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے یہ دونوں حضرات وصال فرما چکے تھے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات آئے تو انسان کو جو ہے اگر بات کرے تو خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے اپنی زبان پر کوئی ایسا نامناسب کلمہ نہیں لانا چاہیے
جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو، کیونکہ آپ کے والدین کریمین ہیں۔ جب آپ کے والدین کریمین کے بارے میں اگر زبان آدمی کھول رہا ہے تو پوری احتیاط سے استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ حضور کے والدین کے بارے میں اگر کوئی نازیبا کلمات، نامناسب بات زبان سے نکل گئی اور حضور ناراض ہو جائے تو اس کی آخرت برباد ہو جائے۔ کوئی بہت اہم اور پیچیدہ مسئلہ اور یا کوئی بہت ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین یا اور حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں یہ بغیر ضرورت کے زبان کھولنا یہ سب ناجائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا کچھ تذکرہ آیا، ہم نے یہی ذکر کیا ہے خیر کے ساتھ، پھر بھی اگر کوئی لغزش ہوئی ہو اور کوئی چوک اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی زیارت القبور والسلام علی اہلہا، یعنی قبروں کی زیارت اور قبر والوں کو سلام پیش کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر 196۔ ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد وحماد انہما حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن ابي رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن القبور ان تزوروها فزوروها ولا تقولوا هجرا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لہٰذا اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو اور کوئی مکروبات زبان سے نہ نکالو۔ تو شروع کے دور میں جو ہے لوگوں کے اندر عقیدے اتنے مضبوط نہیں تھے تو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، لیکن جب عقیدے کی دولت مضبوط ہو گئی تو اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ بعض فقہا اور محققین کے نزدیک قبروں کی زیارت کی جو اجازت ہے صرف مردوں کو حاصل ہے اور خواتین کے لیے ابھی بھی ناجائز ہے۔ قبروں کی زیارت یہ مستحب ہے، اور اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ سب جائز ہے، اور عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا منع ہے، کیونکہ عورتیں جو ہے عام طور پر گریہ وزاری کرتی ہے اور اپنے آپ کو بے قابو کر دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 197۔ ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدہ عن ابی رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام على اهل الديار من المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے، اے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے، اے اہل قبر، اے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، اے قبرستان کے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں انشاءاللہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے نسائی شریف کے اندر بھی 2042 نمبر پر آئی ہے۔ اس حدیث سے مردوں کے سننے کے تعلق سے وضاحت ہوتی ہے کہ میت بھی جو ہے سنتے ہیں، جس طرح سے بات کرنے والے کی بات چیت کو زندہ لوگ سنتے ہیں اسی طرح قبر والے بھی سنتے ہیں۔ اب فرق اتنا ہے کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا قبر کی زیارت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہاں تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کرے، ان کی بخشش اور مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرے۔ وہاں ایسی بات چیت ہرگز نہ کی جائے جو ان پر پریشانی کا سبب بنے۔ اور میت کو تعزیت یعنی تسلی دینا یہ بھی سنت ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے مسلمان بھائی کو تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارک آئی ہے۔ اور تعزیت جو تسلی ہے وہ تدفین سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تدفین کے بعد ہو۔ اور اگر وارثین جو ہے بہت زیادہ گھبرا رہے ہو تو ان کی تسلی کے لیے تدفین سے پہلے یعنی دفن کرنے سے پہلے تعزیت کرے۔
اور بہتر یہ ہے کہ میت کے جتنے رشتہ دار ہیں، مرد اور عورت، بڑوں اور چھوٹوں سے تعزیت کی جائے، لیکن خواتین سے صرف ان کے محرم حضرات ہی جو ہے تعزیت پیش کریں گے، اور ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کھلانا یہ بھی سب بہتر ہے، اور فقراء کو کھلانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیمات بھی آئی ہے، اور الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کتاب الصلاۃ کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا، اور اب آغاز کر رہے ہیں کتاب الزکوٰۃ کا۔ پہلے حدیث کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی الرکاز، حدیث مبارکہ کا نمبر 198۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکاز ما رکزہ اللہ تعالی فی المعادن الذی ینبت فی الارض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر گاڑا ہے، یعنی زمین کے اندر جو کان ہوتی ہے تو اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے اور زمین میں پیدا ہوتا ہے تو رکاز اس خزانے کو کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے چند اجمالی باتیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کیا گیا، پہلے کتاب الصلاۃ بعد میں کتاب الزکوٰۃ۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ کتاب الصلاۃ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، اور جسم سے کی جانے والی عبادت یقیناً مال کے ذریعے سے عبادت کی جانے والی عبادت سے افضل ہے۔ اسی کی بنیاد پر کتاب الصلاۃ کو پہلے لایا گیا اور کتاب الزکوٰۃ کو بعد میں لایا گیا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں نسائی شریف کے جو درس اسی ادارے کے تحت پیش کیے گئے اس میں ذکر کر چکے ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا اصول بتلایا ہے اور جو مقدار بتائی ہے وہ ہے مشقت۔ جس مال کے حاصل کرنے میں زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں زکوٰۃ بھی کم ہے، جس مال کو حاصل کرنے میں مشقت یعنی تکلیف کم ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ بھی زیادہ ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے معدنیات ہے، دفن کیا ہوا خزانہ ہے، اس کا حاصل کرنا یہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں تو آسان ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہے، یعنی 5واں حصہ دینا ہے۔ پھر زرعی پیداوار، زمین سے نکلنے والی پیداوار، اس میں تھوڑی مشقت اور زیادہ ہے۔ تو اب اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس کے اندر عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور اگر زمین یا کنویں وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے اور اس کو کھیتی کو سینچا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے، تو اس کی جو مقدار ہے زکوٰۃ کی وہ نصف عشر ہے یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو سب سے زیادہ مشقت نقد رقم کے حاصل کرنے میں، سونا چاندی وغیرہ جو عام طور پر آدمی کے پاس نقد ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو اس کی جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ سب سے کم ہے، اور یعنی 40واں حصہ مقرر کر دی گئی۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد آدمی کا مال بھی جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں
زکوٰۃ سے مراد وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے مال میں سے الگ کر لی جائے۔ اور کبھی کبھی اس کا اطلاق یعنی صدقے کو زکوٰۃ کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ صدقہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے جیسے صدقہ فطر، اور ایک نفل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز پیش کرنا۔ تو زکوٰۃ کا جو سسٹم اور جو نظام بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ مالداروں سے لیا جائے، مال لے کر غریبوں میں پھر تقسیم کر دیا جائے۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر رکاز کا لفظ آیا۔ رکاز سے مراد وہ قیمتی دھات ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کے وقت ہی زمین میں پیدا کر دی تھی، جیسے سونا، چاندی وغیرہ۔ رکاز کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں 5واں حصہ ہے، یعنی اس میں سے 5واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر 5 لاکھ کا سونا نکلا تو 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، اور باقی 4 حصے جو ہے یعنی 4 لاکھ وہ جو حاصل کرنے والا ہے اس کے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں وہی لفظ آیا ہے کہ رکاز جو اللہ تعالیٰ نے کانوں کے اندر دفن کیا ہے اور زمین میں پیدا ہوتا ہے، وہ رکاز یہ خزانے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا شرعی حکم ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب ائمہ کرام کے اس میں مختلف مذاہب ہیں۔ زمین سے باہر نکلنے والی چیزیں 3 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو معدن، اور دوسرا کنز، اور تیسرا رکاز۔ معدن سے مراد وہ قیمتی دھات ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدائش کے وقت ہی اس چیز کو پیدا کر دیا، اس دھات کو۔ کنز سے مراد وہ دھات یا قیمتی دولت ہے جو کسی شخص نے زمین میں چھپا دی ہو، اور رکاز اس کا اطلاق پہلی دونوں قسموں پر ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اختلاف ہے کہ مذکورہ چیزوں میں یعنی جو ذکر کی گئی معدن یا کنز وغیرہ یا رکاز، تو اس میں خمس ہے یا زکوٰۃ ہے۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ کانوں میں زکوٰۃ لازم ہے، اور رکاز کو زمانے جاہلیت کا دفینہ قرار دیتے ہیں، یعنی زمانے جاہلیت میں لوگوں نے جو زمین میں امانتیں رکھی تھی یہ رکاز ہے۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ رکاز کا اطلاق کان اور دفینہ دونوں پر درست ہے، اس لیے ان کے پاس جو ہے دونوں میں خمس لازم ہوگا۔ انہوں نے حضرت بلال بن حارث المزنی کی روایت سے دلیل پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاون قبیلے کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں دے دیا تھا، اور اسی طریقے سے معاون سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز وصولی نہیں کی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکاز معدنیات اور کنز دونوں پر ہو سکتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف خمس ہے، اور دلیل یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تم خوب جان لو کہ جس چیز کے بھی تم مالک بنے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے العجماء جبار والبیر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس، کہ جانوروں میں بدلہ نہیں ہے، یعنی اگر جانور کسی کو سینگ وغیرہ مار دے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور کنویں میں بھی بدلہ نہیں۔ ایک آدمی نے اپنی زمین میں کنواں کھودا، کوئی اس میں آ کر گر گیا، تو اب اس میں کنواں کھودنے والے کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کان میں بھی بدلہ نہیں ہے، یعنی کان میں اگر کوئی گر کر مر جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور رکاز میں خمس ہے، جو زمین میں دفن ہوتا ہے مال، جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت ہی زمین میں پیدا کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے امام شافعی، امام مالک کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے
کہ اس روایت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معادن سے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دیا تھا، بلکہ یہ اجتہاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ روایت استدلال کے لائق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس روایت کو منقطع بھی کہا گیا، جس کی سند میں یعنی اتصال نہیں بلکہ انقطاع ہے، تو اس لیے اس روایت سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی چیزیں اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہونے کا بیان، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 199۔ ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو بھی نیکی کرو کسی دولت مند یا فقیر سے کرو وہ صدقہ ہے، تم جو بھی نیکی کسی دولت مند یا فقیر سے کرو وہ صدقہ ہے۔ تو اب یعنی نیکی کی ترغیب دینا اور اسی طریقے سے فقیر کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دینا، اس کو سوال سے بچانے کی ترغیب دینا، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ فقیر اور مسکین یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے کہ فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب کے مطابق نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ اور زکوٰۃ اور صدقے کے تعلق سے بھی آپ حضرات کو فرق بتا دیا گیا، اور کئی چیزیں آپ حضرات نے پڑھی ہیں۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے، حلال رزق صدقہ ہے، نیکی کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ اگلا باب باب ما جاء فی کون الصدقۃ ہدیۃ للغیر، کسی کا صدقہ ہدیے کے طور پر قبول کر لینے کا بیان، یعنی ایک آدمی کو صدقہ ملا ہے تو ہم کیا اس صدقے کو ہدیے کے طور پر قبول کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 200۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تصدق على بریرۃ رضی اللہ عنہ بلحم فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر صدقے کا گوشت پیش کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ گوشت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے میں گوشت ملا ہے، اب وہ اس کی مالک ہو چکی ہے، اب وہ اگر ہدیے کے طور پر کسی کو دینا چاہے تو دینے والے کے لیے اب وہ صدقہ نہیں بلکہ ہدیے کے طور پر دیا جائے گا۔ اور یہ وہی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ہے جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ اس حدیث میں ایک اصول بھی بتایا گیا کہ کسی چیز کی ملکیت بدل جانے سے اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو ملنے والا گوشت صدقہ تھا، لیکن ان کی طرف سے حضور کی خدمت میں پیش ہونے سے ہدیے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح مالدار کی طرف سے دی گئی زکوٰۃ سے فقیر اگر کسی دوسرے مالدار کو یا کسی اور سید کو دے رہا ہے یعنی زکوٰۃ کے طور پر نہیں بلکہ ہدیے کے طور پر دے رہا ہے تو اس کی اجازت سے مالدار بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے سادات بنی ہاشم وغیرہ کو نہ دی جائے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کیا، اپنے اہل بیت کے لیے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اور زکوٰۃ کی نیت سے اگر فقیر کو رہنے کے لیے مکان دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مال کے کسی حصے کا اسے مالک نہیں بنایا گیا بلکہ اس کی منفعت کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا مالک بنایا۔ اور اسی طریقے سے اب زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے،
لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا اور نصاب کو پہنچ جانا، مالک نصاب ہونا، اور مکمل طور پر نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرض کے اندر ملا کر قرض کو بھی شامل کر رہا ہے اس میں اور پھر وہ جو ہے نصاب کو پہنچ رہا ہے، بلکہ قرض کو چھوڑ کر نصاب مکمل ہونا ہے اور ضرورت اصلیہ سے بھی زائد ہونا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب یہ بھی آپ حضرات کو بتایا گیا کہ 200 درہم جو ہے چاندی یہ نصاب ہے اور 20 مثقال سونا۔ تو اب اس کے جو ہے الگ الگ اعتبار سے لوگوں نے پیمانے متعین کیے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف جو قرآن میں بتائے گئے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ فقیر ہے، مسکین ہے اور صدقہ وصول کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی جو لوگ غریب ہے، راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، مسافر ہے، یہ سب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور اپنی فرا کو بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی اولاد کی اولاد نیچے تک، تو ان کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شوہر بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور جب یہ ان پر 1 سال گزر جائے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور بھی اس کے علاوہ نسائی شریف کے اندر ہم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر پوری تفصیلات ذکر کی ہے جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی، کہ 40 بکریوں میں 1 بکری ہے، اور اسی طریقے سے اونٹوں کے اندر بھی 5 اونٹوں پر 1 اونٹ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جانوروں کا ذکر کیا کہ 30 جانور یعنی گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے تو 30 جانوروں پر 1 سال کا بچڑا ہے، 40 سے زیادہ پر 2 سال کا ہے۔ اور باغات وغیرہ کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ اگر یعنی بارش کے پانی سے اگر کھیتی کی گئی تو اس پر 10واں حصہ ہے، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ یا موٹر وغیرہ یا کنویں کے ذریعے سے پانی دیا گیا تو اس پر 20واں حصہ ہے۔ اور بکریوں کے اندر بھی بتایا گیا 40 سے لے کر 120 تک 1 بکری ہے، پھر 121 سے لے کر 200 2 بکریاں ہیں، پھر 200 کے بعد سے لے کر 300 تک 3 بکریاں ہیں، اسی طرح پھر ہر 100 بکریوں کے اندر 1 بکری کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور بہت اختصار کے ساتھ اور بہت جامع طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسند کے اندر زکوٰۃ کا چیپٹر بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شریعت کے تمام اصول اور ضابطوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔